مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے محبوب، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ایک میدان میں ان کی پشت سے نکالا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. آدم علیہ السلام سے جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی قیامت تک ہونے والی، ان کو ذرات کی شکل میں ایک میدان میں اللہ رب العزت نے جمع کیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور سب انسانوں کو اپنے آپ پر گواہ بنایا. پھر اللہ رب العزت نے ان سب سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سارے انسانوں نے کہا ہم نے بھی، آپ نے بھی. جو لوگ آج اپنے رب کو مانتے ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا. جو اس دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھلا بیٹھے انہوں نے بھی تسلیم کیا. سب نے کہا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. آج اس بات کو جب ہم سنتے ہیں تو جو بات سب سے پہلے آتی ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہم سے پوچھا تھا، یہ وعدہ کب لیا تھا. تو میرے دوست، بچپن میں کتنی باتیں ہیں جو آپ بھول بیٹھے ہیں. کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے تھے، اپنی ماں کی گود میں کھیلا کرتے تھے؟ وہ دن یاد ہے؟ ان دنوں میں کون کون آپ کو اپنی آغوش محبت میں سہلاتا رہا، یاد ہے آپ کو؟ تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ یاد بھی نہیں لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے. تو کسی چیز کا ہمیں بھول جانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ ہمارے حافظے کی کمزوری کی وجہ ہے. اور جن کے حافظے مضبوط ہوتے ہیں وہ تو آج بھی کہتے ہیں کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو. سلطان العارفین نے فرمایا کالو بلا ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کالو بلا تے کل دی گالے اساں اگے دی پریت لگائی ہو. کالو بلا تو بھی کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کے رشتے ناتے جوڑ رکھے ہیں. تو جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ بھولی ہوئی باتیں ساری یاد بھی کروا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. شہدنا، ہم گواہ ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ لیا کس لیے تھا؟ یہ بات کئی مرتبہ سنی آپ نے بھی، علماء سناتے رہتے ہیں. آیت کریمہ کا اگلا حصہ قابل توجہ ہے کہ یہ وعدہ لیا کس لیے گیا تھا. فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ وعدہ میں نے تم سے اس لیے لیا تھا کہ جب قیامت والے دن میں تم سے حساب و کتاب لوں تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا.
یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا تھا کہ قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں تو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی، فرمایا تم تک کوئی خبر نہ پہنچے، میں نے پہلے تمہیں خبر دے کے بھیجا ہے۔ تمہاری فطرت میں، تمہاری طبیعت میں، تمہاری جبلت میں، تمہاری حقیقت میں نے اپنی معرفت کو رکھا ہے۔ اب اگر کوئی ان حقیقتوں کو بھلا دے تو ان کا بھلانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور بات جو انسان اکثر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا پھر تم یہ کہو کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ مشرک تھے، ہمارے ماں باپ دین سے دور تھے، ہمارے ماں باپ مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے، ہمارے ماں باپ نے کاروبار میں لگائے رکھا ہمیں، تو ہم ان کی اولاد تھے، جس طرح اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا اسی طرح ہم نے زندگی گزار دی، ہمارا کیا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، میں نے تمہارے ماں باپ کی پشتوں سے نکال کر ڈائریکٹ تمہیں اپنی معرفت دی تھی، پھر دنیا میں جا کر تم نے مجھے کیوں بھلایا؟ لہٰذا ماں باپ کا بہانہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے سارے بہانے ختم کر دیے، کوئی بہانہ وہاں کام نہیں دے گا۔ ایک ہی کام ہے، اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ رب العزت نے جو کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے، کون سا مسلمانوں کا گھر ہے جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ اور ہم کتنے مصروف ہیں، ہماری مصروفیت کا عالم کیا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں گلیوں بازاروں میں بیٹھے باتیں بھی کر لیتے ہیں، ٹائم مل جاتا ہے، اور جہاں مال ملنے کی خواہش ہو، سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لقنوط، انسان اپنے رب کے بارے میں بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور میں انسان کے عمل گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے بارے میں بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے عمل کیسے گواہی دیتے ہیں کہ جب فارغ وقت ملے گا تو تاش پہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں، جب فارغ وقت ملے گا تو گلیوں بازاروں میں بیٹھ کھڑا ہو کر وقت گزار لے گا، مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس دوستوں یاروں کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر سیاست پہ تبصرے کرنے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا طاقتور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں سے مال ملنے کی توقع ہو وہاں ڈھائی من کی بوریاں بھی اٹھا لیتا ہے، پھر سیڑھیاں بھی چڑھ لیتا ہے۔ جہاں مال ملنے کی توقع ہو وہاں بھاگ کر 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اسی بندے کو کہیں گے یار مسجد میں آجا نماز پڑھ لو، کہتا میں بہت تھکا ہوا، اسی بندے کو کہیں کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، کہتے ہیں جسم ٹوٹ پھٹ رہے ہیں، جان مک گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کمانے کی محبت میں یہ بڑا طاقتور ہے، لیکن اپنے رب کی شکر گزاری کا موقع ملے تو پھر یہ نحیف، پھر کمزور، پھر ٹوٹا ہوا بدن، پھر تھکا ہوا جسم، پھر سارے بہانے آ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارا اس دن پھر کوئی بہانہ سننا نہیں ہے، آج میں ہر بات تم سے کر رہا ہوں، ہر بات کر رہا ہوں۔ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں، اور ان ہزاروں آیتوں میں سے ایک آیت کے لیے بھی ہمیں کبھی وقت نہیں ملتا۔ وقت ملتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم ترجیح نہیں دیتے۔ میرے دوست جب وقت آ گئے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُدْرِكُمُ الْمَوْتُ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پختہ قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ نا، موت کا فرشتہ وہاں بھی تمہیں ملے گا۔
وقت آ گیا پھر نہیں دیکھا جانا کہ اس کی شادی ہونے والی تھی، پھر نہیں دیکھا جانا کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، پھر نہیں دیکھا جانا کہ یہ بیٹی کی تیاری کر رہا تھا رخصتی کی، کچھ نہیں دیکھا جانا۔ جب وقت آ گیا تو اندر کا سانس اندر رہے گا، باہر کا سانس باہر رہے گا، باہر والے سانس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اندر والے سانس کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وقت آ گیا پھر ایک ساعت کی، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملنی، تو وہ پتہ ہے کہ وقت کب آ جانا ہے، کس گلی میں آ جانا ہے، کس موڑ پہ آ جانا ہے۔ آج جن کے جگر کے ٹکڑے ان سے جدا ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں نا کہ دل پہ کیا بیت رہی ہے، ارمان کیا سوچے ہوئے تھے، خواہشیں کیا پل رہی تھی، خواب کیا دیکھے ہوئے تھے۔ تو میرے دوست جب ہمارا وقت آ گیا فرصت ہمیں بھی کوئی نہیں ملتی، مہلت ہمیں بھی کوئی نہیں ملتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، عقل مند بندہ وہ ہے کہ جو اپنی تیاری رکھے، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی تیاری رکھے، جس کو سوچنا نہ پڑے، جسے مہلت نہ لینی پڑے۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ایک تو بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ ہے نا، پاک پتن شریف والے، ایک اور بزرگ ہیں ان کا نام فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استادوں میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی کتاب ہے پند نامہ، اس کے متعلق علماء اور صوفیاء کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ پند نامہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک شعر سے ایک ایک ولی بنتا ہے۔ ان کی وہ کتاب ہے کہ جن کے ایک شعر کو کوئی بندہ پکڑ لے اور اس پر زندگی گزار لے نا، مرتبہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کا نام فرید الدین عطار ہے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، عطر کے خوشبوئیں بیچتے تھے اور بڑا ان کا کاروبار تھا، بہت بڑی دکان تھی۔ ان کی دکان کے اندر ایک فقیر آ گیا، ان سے بھیک مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر خیرات دو، کاروبار میں مشغول تھے، اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ بھئی اللہ کے نام پر خیرات دو، کام میں مشغول تھے، کام میں لگے رہے، توجہ ہی نہ دی۔ تیسری مرتبہ اس فقیر نے کہا اتنا مصروف بندہ ہے تو نے مرنا کیسے ہے؟ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا وہ بابا کہ اتنا تو مصروف ہے اپنے کاروبار میں، اتنا مگن ہے، موت کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں، تو مرے گا کیسے؟ تو اس نے جیسے مغاری لوگ بات پر بات کر دیتے ہیں، تو فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بابے کو کہہ دیا بابا جب تو مرنا ہوگے اسی مر جانا، جب ٹائم آیا جب تو مرنا ہوگے اسی بھی مر جانا۔ تو بابا کہنے لگا اچھا میں تو پھر لگاؤں مرنے، وہیں پر لیٹ گیا اس کی دکان میں اور اپنے سرانے کے نیچے اپنا وہ سامان جو تھا وہ رکھ لیا، اونچی آواز میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بابا جی فوت ہو گیا۔ دکان کے اندر کاروبار، خریدنے والے بیچنے والے سارے اس بابے کے ارد گرد ہو گئے، اس کی تدفین میں غسل میں لگ گئے، لیکن فرید الدین جو عطار رحمت اللہ علیہ تھے نا وہ وہیں پر بت بن کے کھڑے ہو گئے، مر لگے چاک بھی نہیں لایا، اتنا تیار تھا مرنے کے لیے۔ ایسی تیاری، نہ بال بچوں کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، کوئی فکر نہیں۔ ادھر ٹائم آیا اور ایسے رخصت ہو گیا، ایسا پلٹا کھایا فرید الدین عطار کی سوچوں نے، کاروبار وہی چھوڑا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، ساری زندگی پھر نبی کا دین پڑھا، نبی کا دین پڑھایا۔ میں نے کہا میں بھی پھر ہر وقت تیاری میں رہوں گا کہ جب بھی یار کے قاصد آئے تو وہ چلتے بتاتے۔ میرے دوستوں تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ جو اسٹیشن پہ بیٹھی ہوئی سواریاں ہوتی ہیں نا وہ گاڑی کے انتظار میں ہوتی ہیں کہ ابھی گاڑی آئے گی تو ہم نے گھر سامان لینے کو نہیں جانا، سامان ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تمہارا ہمارا حال اسٹیشن پہ کھڑے مسافروں جیسا ہے، جب گاڑی آ جائے گی تو پھر کوئی چلنے کو تیار ہوا وہ بھی چلا جائے گا، جو تیار نہ ہوا سائیاں انہوں ہی لے جانا۔
تمہیں تیاری کا موقع نہیں دیا جائے گا، ابھی موقع ہے، ابھی تیاری کرے، اپنے رب کو سجدے کر لے۔ وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، کسی کو اللہ ایسی طاقت دے اور وہ ان سے پوچھے کہ ان کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے کیسے ترستی، کیونکہ ان کے سامنے حقیقتیں کھل چکی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے جلوے بے حجاب کرے گا اور فرمائے گا جب بے حجاب ہو کر سامنے آئے گا کائنات کے، تو اس وقت جو یہاں شرک اور کفر میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ کر وہ بھی چاہیں گے کہ ہم اس ذات کو سجدہ کریں، کیسی اعلیٰ ذات ہے، اس کو سجدہ کریں۔ لیکن اس دن سجدے کی توفیق انہی کو ملے گی جو آج سجدہ کرتے ہوئے، جنہوں نے آج سجدہ نہیں کیا ان کے بدن لوہے کی طرح اکڑ جائیں گے، ان کی گردنیں جھک نہیں پائیں گی، وہ تڑپیں گے، سسکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر لیں، پر انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ میرے دوست آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قیامت کے دن تو مان بھی جائے گا تو تیرا ماننا وہ مانیں گے نہیں۔ بہلول دانا کا وہ اکثر واقعہ میں نے دوستوں کو سنایا ہے، وہ جتنی مرتبہ بھی سنائے اتنی مرتبہ لگتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہی ہے۔ عراق کی گلیوں میں حضرت بہلول دانا کو کسی نے چلتے پھرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بہلول گلیوں بازاروں میں تیرا کیا کام، تو جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے والا درویش ہے۔ تو نے کہا کہ میرے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے، میں وہ ایک ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ کہتا میں بندوں کی اور خدا کی صلح، بندوں کی اور خدا کی صلح کرتا ہوں۔ تو کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان، وہ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آ جاؤ زندگی بھر کی خطائیں بخش دو۔ حضرت داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بندے نے توبہ کی توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، 70 مرتبہ توبہ کر کے اس نے توڑ دی۔ 71ویں مرتبہ توبہ کرنے لگا تو شرمانے لگا کہ پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں تو ایڈا بے اعتبارہ تے ایڈا وعدہ خلاف، پتہ نہیں اب وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، بندے تو توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، میں توبہ تیری قبول کر کر کے تھکنے والا ہوں، میں تیری توبہ قبول کر کے تھکنے والا۔ بہلول دانا نے کہا کہ وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ پھر چند دنوں کے بعد اسے قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا بہلول دانا یہاں کیوں ڈیوٹی بدل گئی ہے تیری؟ بازاروں کی رونق کو چھوڑ کر قبرستانوں کی ویرانی میں آ گئے ہو؟ بہلول دانا نے کہا نہیں میری ڈیوٹی نہیں بدلی، ابھی ڈیوٹی وہی ہے، وہی کام کر رہا ہوں، بندوں کی اور خدا کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ فرمایا اب یہ مان گئے ہیں، اب وہ نہیں مان، ایتھے آن کے اے من گئے پر ہن انہاں دا مننا او نہیں مان گئے۔ میرے دوست تیرے پاس مہلت ہے، ابھی اس مہلت کو ضائع نہ کر اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، جھک جا۔ جس نے بھی گناہ کیے ہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جائے گا نا، وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر تو بھاگنا چاہے گا تو پھر بھاگا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم بھاگ کر زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو جاؤ، بھاگ جاؤ، لیکن بھاگ کر تم جہاں بھی جاؤ گے سلطنت میری ہوگی۔ زمین و آسمانوں سے نکل بھی جاؤ گے حکومت میری ہونی ہے، میری ربوبیت کے دائرے سے تم نکل نہیں سکتے ہو۔ بھاگنا چاہو بھاگا نہیں جانا، لیکن اگر خود آ جاؤ تو پھر آنے والوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم